آزمائش سے بے شمار مخلوق شرمندہ ہوئی ہے، آزمائشوں کی وجہ سے سب تجھ سے شرمندہ ہیں۔ صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ اتھاہ سمندر ہے، یہ حلم ہی نہیں ہے، پہاڑ اور سینکڑوں پہاڑ ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ آپ کی دین ہے، ورنہ میں تو وہی چپل اور وہی پوستین ہوں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تیرا چپل نطفہ ہے اور تیرا خون پوستین ہے۔ اے جناب، باقی یہ اس کی دین ہے، مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ تو اور طلب کرے، تو نہ کہہ کہ اس کے پاس اس کے سوا نہیں ہے۔ باغباں چند سیب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تو باغ کی آمدنی اور درختوں کو سمجھ سکے۔ ایک مٹھی گیہوں خریدار کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ڈھیر کے گیہوں کو سمجھ جائے۔ استاد اس شرح میں سے ایک نقطہ بیان کر دیتا ہے تاکہ تو اس کے علم کو مزید سمجھ جائے۔ اگر تو کہے کہ اس کے پاس بس یہی تھا، تجھے اس طرح دور پھینک دے گا جس طرح داڑھی سے تنکا۔ اے ایاز، اب آ اور انصاف کر، دنیا میں عجیب انصاف کی بنیاد رکھ دے۔ تیرے مجرم گردن زدنی ہیں اور تیری صفائی اور تیری معافی اور علم کی لالچ پر قائم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غلط بات کا امتحان کر کے بہت سے لوگ شرمندہ ہوئے ہیں، اب یہ لوگ بھی اسی طور پر شرمندہ ہیں۔ ایاز صرف دریائے علم ہی نہیں ہے بلکہ وہ علم کا بے تھا دریا ہے۔ وہ صرف بردبار ہی نہیں ہے بلکہ بردباری کا پہاڑ در پہاڑ ہے۔ ایاز نے شاہ کی باتوں پر کہا کہ میرا ہر رتبہ آپ کی عطا اور دین ہے، ورنہ میری حقیقت تو وہی چپل اور پوستین ہے۔ حدیث شریف ہے، من عرف نفسہ وقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ جس طرح ایاز کی چپل اور پوستین اس کی ابتدا تھی اور بقیہ عروج شاہی عطیہ تھا، اسی طرح انسان کی اصل مرد کا نطفہ اور عورت کے رحم کا خون ہے۔ یہ دنیاوی عطا اس لیے کی ہے تاکہ تو ان کو دیکھ کر اخروی عطا کا طلبگار بنے۔ دنیاوی عطا آخرت کا نمونہ ہے، جس طرح چند سیب باغ کے نمونے کے طور پر دکھائے جاتے ہیں، گیہوں کے ڈھیر کی بانگی دکھا دی جاتی ہے۔ استاد ایک معمولی نکتہ جان بیان کرتا ہے تاکہ شاگرد اس کے علوم کو جان کر ان کا طالب بنے۔ اگر شاگرد استاد کے نکتے کو سن کر یہ کہہ دے کہ بس استاد کے پاس اس نکتے کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے، تو استاد اس کو درس سے نکال دیتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز سے کہا، یہ چغل خور قتل کے مستحق ہیں لیکن تیری بردباری اور عفو کے طالب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ دیکھیں کہ رحمت غالب آتی ہے یا غصہ، آب کوثر غالب آتا ہے یا لپٹ۔ انسانوں کی کشش کے لیے دونوں ہیں، حلم اور غصے کی شاخ عہد الست کے وقت سے۔ اسی لیے واضح لفظ الست میں نفی اور اثبات ایک لفظ میں ملا ہوا ہے، کیونکہ استفہام یہ اس بات ہے، لیکن اس میں لیسا کا لفظ چھپا ہوا ہے۔ رہنے دے تاکہ یہ تقریر ناقص رہے۔ خواص کا پیالہ عوام کے دسترخوان پر نہ رکھ، قہر اور مہر صبا اور وبا کی طرح ہے، ایک مقناطیس اور یہ کہربا ہے۔ اللہ تعالی سچوں کو ہدایت کی جانب کھینچتا ہے، باطل فریق برے لوگوں کو کھینچتا ہے۔ حلوے والا میدا ہو تو حلوے کو کھینچتا ہے، سفرے والا میدا ہو تو سرکہ کو کھینچتا ہے۔ گرم فرش بیٹھنے والے کی ٹھنڈک دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا فرش گرمی کو کھا جاتا ہے۔ تو دوست کو دیکھتا ہے تو تجھ سے رحمت ٹپکتی ہے، تو دشمن کو دیکھتا ہے تو تجھ میں سے دبدبا ٹیکتا ہے۔ تو نور دیکھتا ہے تو روشنی باہر آتی ہے، تو آگ یا دھواں دیکھتا ہے تو تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب یہ دیکھا ہے تو ان پر رحم کرنا ہے۔
یا عتاب نازل کرتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ تو ان پر رحم کرتا ہے یا عتاب نازل کرتا ہے۔ رحم آب کوثر اور عتاب لپٹ ہے۔ روز ازل سے حلم و غصہ دونوں صفتیں لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ حلم اور خشم کی صفت کی طرف اشارے کے لیے الست بربکم میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی۔ الست میں حمزہ استفہام انکار کے لیے جو الست بربکم میں داخل ہے، جو خود انکار کے معنی میں ہے، اور انکار کا انکار اثبات ہوتا ہے، لہذا اس سے اللہ کی ربوبیت ثابت ہو گئی جس کا مقتضی حلم ہے، اور الست بربکم کے معنی ہے میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ربوبیت کے انکار کا مقتضی غصہ ہے، لہذا یہ الست بربکم کا جملہ دونوں صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ بات کہ ربوبیت کا نہ ہونا درجۂ احدیت محضہ کی بات ہے تو یہ خواص کو سمجھانے کی ہے، عوام کے سامنے اس کی تقریر مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں صبا اور وبا کی طرح ہیں، صبا پرورش کرتی ہے، وبا فنا کرتی ہے۔ ان میں سے ایک مقناطیس ہے جو لوہے کو کھینچتا ہے، یعنی صفت قہر سنگ دلوں کے لیے ہے، اور دوسری صفت حلم اور لطف یہ کہربا کی طرح ہے جو نرم قلوب کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ کہربا وہ پتھر ہے جو تنکے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دنیا میں حضرت حق کی دونوں صفتوں کا ظہور ہے، اس کا ہادی ہونا راست بازوں کی کشش کرتا ہے، اور اس کا مدل ہونا غلط کاروں کی کشش کرتا ہے۔ غرض کے اعیان ثابتہ میں جس کی تعداد ہے، میں جس کی استعداد ہے، اس کے مطابق اس کا میلان ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی کشش اپنی ہم جنس کی طرف ہے۔ میدہ کا یہی حال ہے، فرش کا یہی حال ہے، دوست اور دشمن کا یہی حال ہے، نہ نور و نار اور نور و نار کا یہی حال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دشمن اور دوست، نور اور نار، فخر اور ذلت، تخت اور سولی، ٹھنڈا اور گرم، پھول اور کانٹا، چونٹی اور سانپ، تانا اور بانا، گانا اور رونا، ہر ایک کو اپنی جنس کے ساتھ گن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، غرض کے کائنات میں سے ہر ایک چیز اپنی جنس کی کشش کر رہی ہے۔ شاہ نے ایاز سے کہا کہ مجرموں کا جلد فیصلہ کر، انتظار کی تکلیف موت سے زیادہ ہے۔ مشہور مقولہ ہے، الانتظار اشد من الموت والایام۔ معاملے کو ٹالنے کا داعیہ یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا بہت وقت ہے۔ مجرم کو انتظار میں رکھنا بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تاجیل فرمودن بادشاہ ایاز را کہ زود این حکم را با فیصل رساں او منتظر مدار والایام بیننا مگو کہ الانتظار موت احمر و جواب گفتن ایاز بادشاہ را او عجز آوردن او، یعنی بادشاہ کا ایاز کو جلدی کرنے کا حکم دینا کہ جلد اس حکم کا فیصلہ کر دے اور منتظر نہ رکھ، اور ہمارے پاس بہت وقت ہے نہ کہہ، کیونکہ انتظار سرخ موت ہے، اور ایاز کا بادشاہ کو جواب دینا اور اس کا معذوری ظاہر کرنا۔ اے ایاز یہ کام جلد کر لے، کیونکہ انتظار بھی ایک قسم کا بدلہ ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ سب حکم آپ کا ہی ہے، سورج کے ہوتے ہوئے ستارہ معدوم ہے، زہرہ یا عطارد یا شہاب کون ہوتا ہے کہ سورج کے سامنے باہر آئے؟ اگر میں گدڑی اور پوستین سے آگے بڑھتا تو ملامت کا ایک بیج کب بوتا؟ حجرے کے دروازے پر قفل لگانا کیا تھا؟ حاسد کے سینکڑوں خیالات کے درمیان نہر کے پانی میں ہاتھ ڈبوئے ہوئے ان میں سے ہر ایک خشک ڈھیلا تلاش کرنے والا ہے۔ تو نہر میں خشک ڈھیلا کہاں ہوتا ہے؟ مچھلی پانی کی نافرمان کب ہوتی ہے؟ مجھ ایسے عاجز پر ناحق بدگمانی کرتے ہیں کہ وفا کو مجھ سے شرم آتی ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایاز نے عذر کیا کہ مجرموں کا فیصلہ کرنا شاہ کا کام ہے. شاہ کے سامنے میری مثال ایسی ہی ہے جیسے زہرہ اور عطارد اور شہاب ثاقب کی سورج کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر میں اپنی حقیقت چپل اور گدڑی سے زیادہ سمجھتا تو اس چپل اور گدڑی کی حفاظت کر کے اس حالت میں کیوں مبتلا ہوتا کہ دشمن مجھے ملامت کریں اور حاسد طرح طرح خیالات قائم کریں. ان حاسدوں کی حالت تو اس شخص کی سی ہے جو نہر میں ہاتھ اس لیے ڈالے کہ اس میں سے خشک ڈھیلا نکال لے. نہر میں خشک ڈھیلا تلاش کرنا اور مچھلی کو خشک زمین میں تلاش کرنا یکساں ہے. ان حاسدوں نے مجھے صاحب جفا سمجھا اور ایسا بے وفا سمجھا جس سے وفا کو شرم آئے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر نامحرم کی پریشانی نہ ہوتی تو میں وفا کے بارے میں چند باتیں کہتا. چونکہ دنیا شبہ اور اشکال کی طلبگار ہے، ہم چھلکے سے باہر کی گفتگو کرتے ہیں. اگر تو اپنے آپ کو شکستہ کرے گا، مغز بن جائے گا، تو عمدہ مغز کی باتیں سنے گا. اخروٹوں کے چھلکوں میں رہتے ہوئے آوازیں ہیں، مغز اور روغن کی خود آواز کہاں ہے؟ وہ آواز رکھتا ہے لیکن کان کے لائق نہیں ہے. اس کی آواز ہوش کے کان میں پوشیدہ ہے. اگر مغز کی خوش آوازی نہ ہوتی، چھلکے کا کھڑکا کون سنتا؟ ان کی کھٹ کھٹ کو تو اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ چپکے سے مغز تک پہنچ جائے. کچھ مدت تک بغیر ہونٹ اور کان کے بن جا، پھر ہونٹ کی طرح شہد کا ساتھی بن. تو نے نظم اور نثر اور راز کھل کر بہت کہے. صاحب ایک روز آزما لے، گونگا بن جا. تو نے کڑوی اور تیزی اور کھاری اور کسیلی بہت پکائی. ایک دن امتحان کے لیے میٹھی بھی پکا لے. تو نے میٹھا اور روغنی خوب کھانا کھایا. چند دن روزے میں آزما لے. تو بہت سی راتوں میں نیند کا قیدی بنا. ایک رات بیدار رہ، دولت حاصل کر لے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں سننے والے اہل نہیں ہیں، ورنہ میں وفا کے مضمون کو واضح کر کے بیان کرتا. چونکہ عوام حقائق کے بیان میں شبہے اور اشکالات پیش کرنے لگے ہیں، اس لیے ان کو وہ سمجھانا مشکل ہے، لہٰذا ہم معمولی باتیں ان کو سنا دیتے ہیں. اگر تم مجاہدوں کے ذریعے اپنے جسم کے چھلکے کو توڑ دو گے تو مغز بن جاؤ گے. پھر مغز کی بات سمجھ لو گے. جب تک اخروٹ کی گری چھلکے میں ہے تو وہ بچتا ہے، جب چھلکا ٹوٹ جائے تو پھر وہ کھڑکھڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے. مغز میں بھی آواز ہے لیکن جسم کے کان سے سننے کی نہیں ہے، وہ عقل کے کان سے سننے کی ہے. اگر مغز میں آواز نہ ہو تو چھلکے کی آواز کو سننا کون پسند کرے؟ چھلکے کی آواز اس لیے برداشت کی جاتی ہے کہ مغز تک رسائی ہو جائے. انسان مجاہدوں سے لب و گوش بن جائے تب اس کا لب اسرار کا شہد چکھتا ہے. انسان ہر وقت بولتا ہے، کبھی نظم کہتا ہے، کبھی نثر. کسی دن آزمائشی طور پر وہ خاموش بھی ہو کر دیکھے تو خاموشی کے فوائد سامنے آئیں گے. روزمرہ کی عادت کے خلاف کچھ مجاہدے کر. لذیذ کھانے بہت کھائے ہیں، کچھ دن روزے رکھ کر دیکھ. راتوں کو خوب سویا ہے، کبھی بیداری کی دولت بھی حاصل کر. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. تو نے بہت سے دن سنجیدہ بات اور مذاق میں بسر کیے ہیں. 2 روز کوشش کے لیے مستعد بن جا. اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در تقریر این سخن کہ چندی گاہ گفتگو را آزمودیم مدت صبر خاموشی نیز بیاز مائیم. یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک حکایت کہ اتنے وقت ہم نے گفتگو کو آزمایا، کچھ مدت تک خاموشی کے صبر کو بھی آزماتے ہیں.
تنبیہ حاصل کرنے کے لیے قیامت میں ایک شخص کے ہاتھ میں گناہوں کا سیاہ اعمال نامہ آ گیا، تعزیت کے خطوں کی طرح اس کی پیشانی کالی تھی۔ اعمال نامہ کا متن اور حاشیہ گناہوں سے پر تھا، وہ پورا کا پورا فسق اور گناہ تھا، دارالحرب کی طرح کفر سے پر تھا۔ ایسا اعمال نامہ ناپاک اور وبال سے بھرا ہوا دائیں ہاتھ میں نہیں آتا، بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اس جگہ خود اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے، وہ بائیں ہاتھ کے لائق ہے یا دائیں کے؟ بائیں موزے، بائیں جوتے کو بھی دکان میں تو آزمانے سے پہلے ہی اس کو بایاں سمجھ لیتا ہے، جب تو دایاں نہیں ہے سمجھ لے بایاں ہے۔ شیر اور بندر کا نعرہ واضح ہے، وہ جو پھول کو محبوب اور خوشبودار بنا دیتا ہے اس کی مہربانی بائیں کو دایاں کر دیتی ہے، وہ ہر بائیں کو دایاں پن دے دیتا ہے۔ سمندر کو بہتا پانی وہ عنایت کرتا ہے، اگر تو بایاں ہے اس کے دربار میں دایاں بن جا تاکہ تو اس کی مہربانیوں کا غلبہ دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عمر کا زیادہ حصہ جد و ہزل میں گزارا ہے، اب کچھ مجاہدہ کر کے دیکھ۔ پہلے اشعار میں خاموشی اور صبر اختیار کرنے کی تلقین تھی، اس حکایت میں بھی خاموشی اور صبر کے ساتھ اعمال نامے پر غور کرنے کی ہدایت ہے۔ کسی کے مرنے پر تعزیت کا جو خط لکھا جاتا تھا اس کے اطراف کو سیاہ کر دیا جاتا تھا، اب بھی اخبارات میں موت کی خبر کو سیاہ بارڈر کے اندر شائع کیا جاتا ہے۔ دارالحرب وہ ملک جہاں کفر کے احکام جاری ہوں۔ دایاں ہاتھ بابرکت ہے، اچھا اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں آئے گا۔ انسان کو صبر و خاموشی سے اپنے اعمال نامے پر اس دنیا میں غور کر لینا چاہیے۔ دکان میں موزہ اور جوتا دیکھ کر پہننے سے پہلے ہی پہچان لیتے ہو، اسی طرح اعمال نامے کو قبل از وقت پہچان لو۔ جس طرح بندر اور شیر کی آواز جدا گانا ہے، اسی طرح اچھے برے اعمال ناموں کے آثار بھی جدا گانا ہے۔ اللہ کی قدرت میں ماہیت کو بدل دینا ہے، وہ برے کو بھلا بنا سکتا ہے، وہ ہر برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس کے لائق ہے کہ اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے، اگر وہ اللہ کے دربار سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی مہربانیاں اس کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ یہ ذلیل اعمال نامہ بائیں ہاتھ سے گزر کر دائیں میں آئے؟ ایسا اعمال نامہ جو ظلم اور زیادتی سے پر ہے دائیں ہاتھ کے مناسب کب ہوگا؟ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ زاہد و زن غیور و جفت شدن زاہد با کنیزک با کس ماند کے سخن گوید کے حال او مناسب آن سخن او آن سخن مناسب دعوی او نبا شد چنانچہ کفرا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ خدمت بت سنگی کردن او جان او زر فدائے او نمودن چہ مناسب باشد با جانی کا داند کہ خالق سماوات و ارزین آلہیست سمیع او بصیر حاضر او مراقب مستولی او غیور الآخر۔ یعنی زاہد اور غیرت مند بیوی اور زاہد کا لونڈی سے ہم بستری کرنا ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کہے کہ اس کی حالت اس بات کے مناسب اور وہ بات اس کے دعوے کے مناسب نہ ہو، جیسا کہ کفار۔ اور اگر تو ان سے دریافت کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پتھر کے بت کی خدمت کرنا اور جان و مال کو اس پر قربان کرنا کیا مناسب ہوگا اس جان کے لیے جو جانتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا سمیع اور بصیر، حاضر اور نگہبان، غالب اور غیرت مند خدا ہے۔
ایک زاہد کی بیوی حور جیسی تھی، اس کے بارے میں رشک کرنے والی اور بہت غیرت مند تھی، کیونکہ بیوی کی ایک چاند جیسی لونڈی تھی۔ زاہد کے دل میں اس کے عشق کی آگ تھی۔ بیوی غیرت کی وجہ سے شوہر کی نگرانی کرتی، اس کو تنہائی میں لونڈی کے پاس نہ چھوڑتی۔ ایک مدت تک بیوی دونوں کی نگران رہی تاکہ انہیں تنہائی میں موقع نہ ملے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے بتایا تھا کہ ظلم و جفا سے پر اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے قابل نہیں، اب بتایا ہے کہ نجاست سے ملوث اعضاء نماز کے لائق نہیں ہیں۔ انسان وہ بات کہے جس کی تائید اس کے عمل کر سکے۔ کفار زبان سے خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، عمل یہ ہے کہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ زاہد سے مراد وہ مدعی ہے جس میں زہد نہ ہو، یہ پہلے شعر کے دوسرے مصرعے کی علت ہے، یعنی وہ زاہد اس لونڈی پر عاشق تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور تقدیر آپ پہنچی، نگہبان بیوی کی عقل ناکارہ اور تباہ ہو گئی۔ اطلاع کے بغیر جب اس کا حکم اور تقدیر آتی ہے، عقل کیا چیز ہے، چاند میں گرہن آ جاتا ہے۔ وہ بیوی حمام میں تھی، اچانک اس کو تشت یاد آیا اور وہ گھر میں تھا۔ لونڈی سے کہا، خبردار، پرند کی طرح جا، ہمارے گھر سے چاندی کا تشت لے آ۔ جب اس لونڈی نے یہ سنا، اس میں جان پڑ گئی کہ وہ اس وقت آقا کے پاس پہنچ جائے گی۔ آقا گھر میں ہے اور اس وقت تنہائی ہے، تو خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑی۔ لونڈی کی 6 سال سے یہ خواہش تھی کہ وہ آقا کو ایسی تنہائی میں پالے۔ گھر کی جانب جلد دوڑ پڑی، آقا کو گھر میں اچھی تنہائی میں پایا۔ دونوں عاشقوں کو شہوت نے ایسا غافل کیا کہ دروازے کی کنڈی لگانا اور احتیاط یاد رہی۔ خوشی سے دونوں ایک دوسرے میں گھس گئے۔ اس وقت وصل سے جان سے پیوستہ ہو گئی۔ اس وقت بیوی کو یاد آیا کہ میں نے اس کو وطن کی جانب کیوں بھیجا۔ میں نے خود روئی کو آگ میں رکھ دیا، میں نے نر مینڈھے کو بھیڑ پر ڈال دیا۔ سر سے مٹی دھوئی اور بدحال ہو کر دوڑی، اس کے پیچھے روانہ ہوئی اور چادر گھسیٹتی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تقدیر اور حکم خداوندی کے بالمقابل عقل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس لونڈی کو بھی اپنے آقا سے 6 سال سے عشق تھا اور تنہائی کی جویاں تھی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس میں جان پڑ گئی اور اس خیال سے کہ آقا سے تنہائی میں مل لے گی، گھر کی جانب دوڑ پڑی۔ وہ لونڈی گھر پہنچی تو آقا کو خلوت میں پایا۔ لونڈی اور آقا کا تنہائی میں ملنا ایسا ہی ہے جیسا کہ روئی میں چنگاری ڈال دینا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دل کے عشق سے دوڑی اور یہ خوف سے، کہاں عشق اور کہاں خوف، بڑا فرق ہے۔ عارف کی سیر ہر منٹ شاہ کے تخت تک ہے، زاہد کی سیر ہر مہینے 1 دن کے راستے پر ہے۔ اگرچہ زاہد کا 1 دن بھی غنیمت ہے، اس کا 1 روز 50,000 سال کا کہاں ہو سکتا ہے۔ انسان یعنی عارف کے ہر دن کی مقدار زمانے کے سال سے 50,000 سال کی ہے۔ عقلیں اس جانب سے دروازے کے باہر ہیں۔ وہم کا پتا اگر پھٹے تو کہہ دے پھٹ جا۔ عشق میں بال برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ عشق کے مذہب میں سب قرباں ہیں۔ عشق اللہ کی صفت ہے، لیکن خوف شرمگاہ اور پیٹ میں مبتلا بندے کی صفت ہے۔ جب تو نے قرآن میں یحبونہ پڑھا، مطلب کے بارے میں یحبہم کا ساتھی بن، پس محبت کو اللہ تعالی کی صفت سمجھ۔ عشق کو بھی، اے پیارے، خوف اللہ تعالی کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ کجا اللہ تعالی کی صفت، کجا خاک کی مٹھی کی صفت۔ کہاں حادث کا وصف،
کہاں پاک کا وصف، میں اگر مسلسل عشق کی شرح کروں 100 قیامتیں گزر جائیں اور نہ تمام رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بی بی اور لونڈی کی روش میں بہت فرق تھا۔ بی بی ڈر سے بھاگ رہی تھی اور لونڈی عشق کی وجہ سے۔ یہی حال عارف اور زاہد کی سیر اللہ کا ہے۔ عارف کی سیر عاشقانہ ہے اور زاہد کی سیر جہنم کے ڈر سے۔ زمان و مکان کا قبض اور بسط اللہ تعالی کی قدرت میں ہے۔ عارف کے لیے تھوڑا سا وقت پھیل کر اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام اس تھوڑے وقت میں کر گزرتا ہے۔ عارف کا ایک روز 50,000 سال کے برابر بن جاتا ہے اور وہ قرب کے ان مقامات کو جو زاہد 50,000 سال میں طے کرے ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ عارف اپنے ہر دن میں وہ کام کرتا ہے جو زاہد 50,000 سال میں کر پاتا ہے۔ یہ زمانہ کے بسط اور قبض کا معاملہ عقل اور وہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ عشق اور خوف کا فرق پھر بیان کیا ہے۔ انسان شہوت اور بھوک کا غلام ہے، لہذا اس کی صفت خوف ہے۔ اللہ کی صفت عشق ہے۔ یحبونہ کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محبت اللہ تعالی کی صفت ہے۔ جب محبت اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تعالی کی ہر صفت کمال سے متصف ہے اور محبت کے کمال کو ہی عشق کہا جاتا ہے، لہذا عشق اللہ تعالی کی صفت ہوا۔ انسان میں اگر عشق ہے تو وہ اسی صفت خداوندی کا پرتو ہے، اصل نہیں ہے۔ عشق اور خوف میں بہت فرق ہے۔ اللہ کی صفت عشق غیر محدود ہے اور قیامت تک کا زمانہ محدود ہے۔ غیر محدود محدود میں نہیں سما سکتا، لہذا عشق خداوندی کا بیان قیامت تک بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ قیامت کی تاریخ محدود ہے، اس کی انتہا کہاں جو خدا کی صفت ہے۔ عشق کے 500 پر ہیں اور ہر پر عشق کی بلندی سے آسمان کے نیچے تک ہے۔ خوف زدہ زاہد پاؤں سے دوڑتا ہے، عاشق بجلی اور ہوا سے زیادہ تیز اڑنے والے ہیں۔ اے بیٹا، ہوا یا بجلی کی کیا مجال جبکہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں پر کھولے۔ یہ ڈرنے والے عشق کی گرد تک کہاں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ عشق کا درد آسمان کو فرش بنا دیتا ہے۔ اس کے سوا کہ نور کی عنایتیں آ جائیں کہ دنیا اس روش سے آزاد ہو جا، کہ دنیا اور اس روش سے آزاد ہو جا، اپنے موٹاپے اور اپنی آزمائش سے باز رہ، کیونکہ اسی شہباز نے شاہ کی جانب راستہ پایا ہے۔ یہ موٹاپا اور خود آرائی، جبر اور اختیار ہے، دوست کی کشش، ان دونوں سے بالا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس قدر زیادہ پر ہوں گے اسی قدر پرواز زیادہ ہوگی۔ زاہد کے خوف کی سیر پاؤں کے ذریعے ہے، عارف کی پرواز 500 پروں والے عشق کے ذریعے ہے۔ ہوا اور بجلی کی پرواز راہ خدا میں ممکن نہیں ہے۔ زاہد جو خائف ہے عشق کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کا نور زاہد کی دستگیری کرے تو پھر اس کو بھی عاشقانہ سیر حاصل ہو سکتی ہے۔ آرائش کش و دش سے جبر و اختیار مذموم مراد ہے، اختیار مذموم مراد ہے۔ عشق سے جذب پیدا ہوتا ہے اور جذب جبر و اختیار سے بالا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رسیدن زن بخانہ او جدا شدن زاہد از کنیزک او رسوا شدن، یعنی بیوی کا گھر میں پہنچ جانا اور زاہد کا لونڈی سے علیحدہ ہو جانا اور رسوا ہونا۔ جب بیوی پہنچی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، دروازے کی آواز ان کے کان میں پڑی، وہ لونڈی پریشان حال ساز و سامان سے بھاگی،
مرد کودا اور نماز میں لگ گیا۔ بیوی نے لونڈی کو پریشان حال دیکھا، گڑبڑ اور برہم اور حیران اور سرکش۔ اس نے اپنے شوہر کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ اس حرکت سے بیوی شبہ میں پڑ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بی بی نے گھر پہنچ کر دروازہ کھولا، جس کی آواز آقا اور لونڈی تک پہنچی۔ آقا اپنی حالت چھپانے کے لیے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی نے لونڈی کو پریشان حال دیکھا، ادھر آقا کو نماز میں دیکھا تو بی بی کشمکش میں پڑ گئی اور صحیح صورتحال نہ جان سکی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے بے کھٹکے شوہر کا دامن ہٹایا، خصیہ اور شرمگاہ کو منی سے سنا ہوا دیکھا۔ شرمگاہ سے باقی نطفہ ٹپک رہا تھا، ران اور زانو آلودہ اور ناپاک ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے سر پر دھتر مارا اور بولی، اے ذلیل نمازی، انسان کے خصیے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ شرمگاہ ذکر خداوندی اور نماز کے لائق ہے، اور ایسی گندی ران اور شرمگاہ ظلم اور فسق اور کفر اور کینے سے بھرا ہوا اعمال نامہ انصاف کر دائیں ہاتھ کے لائق ہے۔ اگر تو کافر سے دریافت کرے کہ یہ آسمان اور یہ جہان کی مخلوق کس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ کہے گا کہ یہ اس خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، جس کی خدائی پر اس کی خلاقی گواہ ہے۔ اس کا کفر اور فسق اور بھاری ظلم اس کے ایسے اقرار کے مناسب ہے؟ ایسے سچے افراد کے ساتھ کیا مناسب ہے؟ وہ رسوائیاں اور گھٹیا کام، اس کے عمل نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ وہ عذاب اور ڈر کا مستحق ہو گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ میں اس کی شرح کر دوں تو اس پر افسوس ہے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں وضاحت کے ساتھ گواہی دیں گے خدا کے سامنے اس کی خرابی پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بی بی نے آقا کے سر پر دھتر مارا۔ جس طرح انسان کا نجاستوں سے آلودہ بدن نماز کے لائق نہیں ہے، اسی طرح برا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے لائق نہیں ہے۔ کافر سے اگر دریافت کیا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو زبان سے یہی کہے گا کہ اللہ نے، لیکن کام شرکیہ کرے گا تو یہ اس کے کام اس کے اقرار سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کافر جس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا رہا ہے، وہ یقیناً عذاب کے لائق ہے۔ محشر کے دن ہر ڈھکی چھپی بات ظاہر ہو جائے گی، خود مجرم کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف تمام باتیں ظاہر کر دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاتھ کہے گا میں نے اس طرح چوری کی ہے، ہونٹ کہے گا میں نے اس طرح بوسہ لیا ہے، پاؤں کہے گا میں مقاصد کی جانب گیا ہوں، شرمگاہ کہے گی میں نے زنا کیا ہے، آنکھ کہے گی میں نے حرام اشارہ کیا ہے، کان کہے گا میں نے بری بات چنی ہے، تو وہ سر سے پاؤں تک جھوٹا نکلے گا، کیونکہ اس کے اعضاء نے اس کو جھٹلا دیا۔ جس طرح پر نور نماز میں خصیہ کی گواہی سے اس کا مکر جھوٹ ثابت ہو گیا، تو ایسا عمل کر کے خود بغیر زبان کے اشہدو کہنا اور بعینہ بیان بنے۔ اے بیٹا، تاکہ تیرا عضو نفع اور نقصان میں اشہدو کہہ دے، غلام کا آقا کے پیچھے چلنا گواہ ہے کہ میں محکوم ہوں اور یہ میرا آقا ہے۔ اگر تو نے اپنی زندگی کا اعمال نامہ کالا کر دیا ہے تو جو تو نے پہلے کیا ہے اس سے توبہ کر لے۔ اگر عمر گزر گئی ہے اس کی جڑ ابھی ہے، اگر وہ خشک ہے اس کو توبہ کا پانی دے دے، اپنی عمر کی جڑ میں آب حیات ڈال دے تاکہ تیری عمر کا درخت جم جائے۔ سب گزشتہ اس سے بھلا ہوا ہو جائے گا، گزشتہ زہر اس سے شکر بن جائے گا۔ اللہ تعالی نے تیرے گناہ کو تبدیل کر دیا تاکہ وہ پہلا سب عبادت بن جائے۔
اے خواجہ نصوح والی توبہ پر عمل کر، جان اور جسم سے بھی کوشش کر، اس نصوح کی توبہ کی شرح مجھ سے سن لے، تو اس کا گرویدہ ہے لیکن اثر نو گرویدہ بن جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح زاہد آقا کے اعضاء نے اس کی نماز پڑھنے کو جھٹلا دیا، اسی طرح قیامت میں ہر گناہگار کے اعضاء اس کو جھٹلا دیں گے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اس کا فعل خود اس کا اقرار بن جائے۔ غلام کا آقا کے پیچھے چلنا غلامی کا اقرار ہے۔ اگر انسان گناہگار ہے تو اس کو پیشگی توبہ کر لینی چاہیے۔ انسان کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ آخری عمر میں توبہ بیکار ہے۔ درخت کے پتے اگر جھڑ جائیں اور اس درخت کی جڑ کو پانی دیا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ اگر نیکوکار بن جاتا ہے تو اس کی پہلی خطائیں صرف معاف نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اللہ تعالی سے مخلصانہ توبہ کرو۔ مولانا نے نصوح کو ایک شخص قرار دیا ہے، اس نے جو توبہ کی اس کو توبۃ النصوح فرماتے ہیں۔ جو شخص نصوح والی توبہ کر لیتا ہے اس سے اس گناہ کا دوبارہ صادر ہونا ایسا ہی محال ہے جیسا کہ دودھ کا پستان سے باہر آ جانے کے بعد پستان میں لوٹنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در بیان توبہ نصوح کے، چنانچہ شیر از پستان بیرون آید، باز در پستان نرود آن کا توبہ نصوحی کرد، ہرگز ازاں گناہ یاد نکد، بطریق رغبت بلکہ ہر دم نفرتش افزوں باشد، او آن نفرت دلیل آن باشد کہ لذت قبول یافت آن شہوات اول بے لذت، او این بجائے آن نشست۔ عشق نبرد عشق را جز عشق دیگر، چرایا رے نگیری زو نکوتر، او آن کا دلش باز بداں گناہ رغبت می کند، علامت آنست کہ لذت قبول نیافتہ است، و قبول بجائے آن گناہ لذت گناہ نہ نشتہ است۔ فسنیسرہ للیسرا، نشدہ است لذت فسنیسرہ للعسرا، باقی است بروے پس مہیا گرد انیم مرء را برائے صفتے کہ او را بدوزخ برد۔ یعنی نصوح کی توبہ کے بیان میں حکایت کہ جس طرح دودھ پستان سے باہر آ جاتا ہے تو پھر پستان میں نہیں جاتا۔ جس شخص نے نصوح والی توبہ کر لی وہ ہرگز گناہ کو رغبت کے طور پر یاد نہیں کرتا ہے بلکہ ہر لمحہ اس کی نفرت بڑھتی ہے، اور وہ نفرت اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس نے توبہ کی قبولیت کی لذت حاصل کر لی ہے۔ وہ شہوت اول بے لذت بنی اور یہ اس کی جگہ بیٹھ گئی۔ عشق کو دوسرے عشق کے سوا کوئی چیز نہیں کاٹتی ہے، تو اس سے بہتر معشوق کیوں نہیں بنا لیتا کہ جس کا دل پھر اس گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو توبہ کی قبولیت کی لذت حاصل نہیں ہوئی ہے، اور قبولیت اس گناہ کی لذت کی جگہ نہیں بیٹھی ہے، اور وہ اس کو ہم عنقریب سہولت کے لیے آسانی دیں گے کا مصداق نہیں بنا ہے۔ پس ہم نے اس کو تنگی کی سہولت دیں گے کہ لذت اس کے لیے باقی، تو ہم اس کے لیے وہ صفتیں مہیا کر دیں گے جو اس کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی عشق کو عشق ہی کاٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی معشوق کا عشق فنا کرنا چاہے تو دوسرے معشوق سے عشق پیدا کر لے گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، مگر اس گناہ سے نفرت ہو گئی ہے تو یہ توبہ کے قبول ہو جانے کی علامت ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اور جب بدی کرتا ہے تو اس کے لیے بدی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب سے پہلے ایک مرد تھا جس کا نام نسوح تھا، عورتوں کو حمام میں ملنے سے اس کی آمدنی تھی۔ اس کا چہرہ عورتوں کے چہرے کی طرح تھا، اس نے اپنا مردانہ پن چھپا رکھا تھا، وہ عورتوں کے حمام میں مالش کرنے والا تھا، دغا بازی اور مکاری میں چالاک تھا۔ اس نے سالوں ملنے کا پیشہ کیا اور کوئی اس بلحوث کی حالت سے باخبر نہ ہوا، کیونکہ اس کی آواز اور چہرہ زنانہ تھا لیکن شہوت پوری اور بیدار تھی۔ اس نے چادر اور دوپٹہ اور نقاب پہن لیا تھا، شہوت والا مرد اور جوانی کے غرور میں تھا۔ اس طریقے پر بادشاہوں کی لڑکیوں کو وہ عاشق عمدہ طریقے پر ملتا اور نہلاتا۔ وہ بہت توبہ کرتا اور پیچھے ہٹتا، کافر نفس اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ وہ بدکار ایک عارف کے پاس گیا، کہا ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ وہ آزاد مرد اس کا راز جان گیا، لیکن اس نے خدائی علم کی طرح ظاہر نہ کیا۔ اس کے ہونٹ پر تالا ہے اور دل میں راز ہیں، ہونٹ خاموش اور دل آوازوں سے پر ہے۔ وہ عارف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جام پی لیا ہے، انہوں نے رازوں کو جانا اور چھپایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے راز بتائے گئے ہیں، ان کے منہ پر مہر لگا دی ہے اور لب سی دیے ہیں۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور کہا اے بد اصل، جو کچھ تجھے معلوم ہے خدا اس سے تجھے توبہ کی توفیق دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی وہ نسوح شخص عورتوں کو نہلا کر روزی کماتا تھا، اس نسوح کا چہرہ زنانہ تھا اور اس نے اپنی مردانہ قوت کو چھپا رکھا تھا۔ اس نسوح نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے زنانہ حمام میں نوکری کر لی تھی۔ وہ عورتوں کے بدن مل کر مردانہ لذت حاصل کرتا تھا، لباس زنانہ پہنتا تھا، لیکن اس کی مردانہ شہوت مکمل تھی۔ اس حمام میں شہزادیاں نہانے آتی تھیں۔ نسوح اس کام سے کئی بار توبہ کی، لیکن وہ توبہ پر قائم نہ رہا۔ نسوح نے اس عارف سے دعا کی فرمائش کی، وہ عارف اس کے گناہ سے واقف تھا لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ اولیاء لوگوں کی قلبی کیفیات سے واقف ہو جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اس کے منہ پر قفل لگ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔